حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. صحابہ جوش میں آ گئے، بھائی محبوب چیز صدقہ کرنی پڑے گی. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے نبی کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ محبوب چیز خرچ کرو. میری محبوب چیز میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے، میں پورا باغ خرچ کرنا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ ہم اور آپ ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے دے دو بھائی. ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں، جیسے گھر میں کبھی کھانے کو ہمیں ملا ہے. دیکھو مانگنے کے اصول الگ ہیں. مانگنے میں تو شریعت کہتی ہے مت مانگو، کسی غیر کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلاؤ. دینے کے اصول کچھ اور ہیں. دینے کے ہیں کہ مانگے بغیر دے دیا کرو، جتنا مانگ رہے اسے ڈبل کر کے دے دو. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، ان سے سیکھا ہے، کچھ ہم بھی اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. رکشے والے سے بارگیننگ کی، ریٹ کم کرائے، ریٹ مت توڑو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکشے والے کو بولا ہاں بھائی انڈا موڑ جانا ہے، کتنے لے گا؟ اس نے بول دیا 1000 روپے، چل 1000 دے دوں گا. ایسے کریں گے تو ریٹ کیا ہو جائیں گے؟ مارکیٹ خراب. حضرت عمر نے اس پر پابندی لگائی تھی. ایک صحابی ایک چیز کو مارکیٹ میں بہت سستی کر کے بیچ رہے تھے. حضرت عمر نے منع کیا کہ سب لوگ اتنی سستی نہیں بیچ سکتے اس چیز کو، ان کی تجارت کا نقصان ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا یا تو ریٹ بڑھاؤ یا مارکیٹ سے جاؤ، کیونکہ بعض دفعہ آپ کو ایک چیز فری میں مل گئی یا مل رہی ہے کہیں سے، آپ نے اونے پونے بیچنا شروع کر دیا. وہ بیچارہ تاجر کروڑوں روپے کی دکان خرید کے بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے نا، اس کا وہ ان کی تجارت کا بیڑا غرق. تو ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے. تو آپ اپنی سخاوت میں مارکیٹ کے ریٹ خراب بولو نا نہ کر. میں نے کل ایک صاحب سے پوچھا، وہ بڑا اچھا جانور لاتے ہیں قربانی میں، بڑی سخاوت کرتے ہیں، کئی بیل لا کے کاٹ کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا یار میں کبھی بھی یہ جو فینسی جانور ہے نا یہ نہیں خریدتا. وجہ کیا ہے کہ گوشت اتنا ہی نکلے گا اور قیمت آپ کتنی دے رہے ہو؟ 6 گنا زیادہ. تو کہتے ہیں ہم اس سے بہتر ہے کہ ایک متوسط جانور لے لیا جائے، اتنی ہی قیمت میں کئی آ جائیں گے، اس سے غریبوں کا پیٹ بھر جائے گا. اچھی لاجک ہے. تو میں نے کہا یہ فینسی جانور اتنے مہنگے کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ مہنگے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جن کو اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے. وہ جاتے ہیں، بیل پہ ہاتھ رکھا، کتنے کا دے رہا ہے یہ؟ اس نے بول دیا 10 لاکھ، یہ لے بھائی 10 لاکھ. ذرا بھی وہ نہیں کرتے بارگیننگ. اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جانور کی قیمت غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی. تو ریٹ کبھی خراب نہ کریں مارکیٹ کے، چاہے رکشے کے ریٹ ہوں، ٹیکسی کے ریٹ ہوں. اس کو رفیع بھائی کی طرح الجھیں. آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو، رفیع بھائی کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس پہ چھوڑ دیں. وہ کہے گا فری میں 2 لے جا. 2 لے جا. یہ خون چوس لیتے ہیں بندے کا اور اچھا کرتے ہیں بالکل. اس کے ریٹ یہاں تک لے آتے ہیں کہ تو یہ کیسے دے رہا ہے اتنی مہنگی. ان کو معلومات بھی بہت ہوتی ہیں ادھر ادھر سے نا کہ یہ اصل میں اس کے ریٹ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میرے پاس 2-4 بندے اس طرح کے ہیں، جب میں نے کوئی چیز خریدنی ہو نا اور مجھے پتا ہو کہ سامنے والا چونا لگائے گا، الو بنائے گا، تو میں نے 2-4 بندے رکھے ہوئے ہیں. ان کو بھیجتا ہوں جا کے یہ خرید کے لاؤ یا بیچ کے آؤ. کیونکہ اب ہم تو اچھے نہیں لگتے نا، زیادہ بارگیننگ کریں گے وہ بولے گا دیکھو مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں. تو وہ کئی دفعہ ہمیں ٹوپی کرا دی لوگوں نے، تو پھر ہم نے کہا کہ یار اب بجائے اس کے کہ ہم ٹوپیاں پہنے، دوسرے کو رکھو اس کام کے لیے. تو ہم اپنی جو پگڑی ہے یہی کافی ہے ہمارے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکشے والے کو آپ نے ریٹ توڑ دیا، نہیں بھائی 1000 کیسے، تجھے 500 دوں گا یا 400 دوں گا یا 300 دوں گا، جو کم میں لے کے جا رہا ہے وہاں جاؤ. اب 300 روپے بنتے ہیں، آپ وہاں پہنچے، آپ نے 1000 روپے اس کو پکڑا دیے. رکشہ چلا رہا ہے یار، غریب آدمی ہی رکشہ چلاتا ہے. میرا خیال ہے بحریہ ٹاؤن میں جس کی پراپرٹی ہو وہ رکشہ بولو نا نہیں. یہ صدقے کا محل ہے، سب سے بہتر. محنت کر رہا ہے، بھیک نہیں مانگ رہا لوگوں سے. لیکن ہمارے یہاں بھکاریوں کو پکڑانے کا رواج ہے، محنت کرنے والوں کو دینے کا رواج نہیں ہے. میں ایک دفعہ بائک میں آ رہا تھا، 20 سال پرانا واقعہ ہے. پولیس والوں نے روک لیا مجھے یہیں انڈا موڑ پہ. میں یہاں رہتا نہیں تھا، کسی کا 22 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. روک لیا مجھے. تو اب وہ بھائی پولیس والوں کا آپ کو پتہ ہے اپنا حساب کتاب ہوتا ہے. مٹھائی مانگ رہے تھے. میں نے کہا کہ یہ تو رشوت ہے، میں نہیں دے سکتا. بال انہوں نے دیکھا کہ یہ صوفی ٹائپ کا آدمی لگ رہا ہے، انہوں نے چھوڑ دیا. اب ہم جب تھوڑا آگے گئے نا، میں واپس آیا، میں نے اپنی جیب سے، مجھے یاد نہیں کتنے پیسے تھے اس وقت، اچھے خاصی رقم نکال کے میں نے ان کو گفٹ دی. میں نے کہا اب یہ رشوت
بولو. میں نے کہا اگر میں پہلے دیتا تو یہ رشوت ہو جاتی, ناجائز ہوتا. نہ دینے سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مفتی صاحب یہ مولانا صاحب, یہ جو بھی صوفی صاحب ہیں, ان کو پولیس والوں سے کوئی دشمنی ہے, لیبل لگا رہے ہیں رشوت کا کہ رشوت نہیں دے سکتا میں. بعض دفعہ لیبل اچھا ہوتا ہے, اندر مسئلہ ہوتا ہے پیسہ بچاؤ, نکلو یہاں سے. میں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ صبح سے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہو یار, آپ کی بھی تنخواہیں کتنی کم ہے پولیس والوں کی, پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی جاؤ ذرا تھانے میں جا کے دیکھو. کام آپ نے لگا دیا ڈاکوؤں سے دو بدو لڑنا, کام کتنا ٹینشن والا ہے, اور تنخواہ آپ کیا دے رہے ہو. میرے تو جب تعلقات ہوئے نا پولیس والوں سے بھی اور حکومتی اہلکاروں سے بھی, سب بیان سنتے ہیں تو سب سے سلام دعا ہوئی. تو پولیس والوں کی تنخواہیں دیکھ کے وہ لگتا ہے کہ ان کے فری میں پراٹھے بنتے ہیں ہوٹلوں کے. جائز نہیں ہے, میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا, لیکن بھائی آپ کام ان سے کیا لے رہے ہو؟ کراچی کے حالات کنٹرول کرو جہاں ہر گلی محلے میں ڈاکو گھوم رہے, تنخواہ آپ ایسی دے رہے ہو کہ اس میں. وہی مجھے یاد آیا, ہم نے بچپن میں ایک مزاحیہ پروگرام دیکھا تھا, ایک عامل تھا. عامل لوگ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن وہ عامل بنا ہوا رشتے بھی کراتا ہے نا. ایک خاتون آئی, کہنے لگی میری ایک ڈاکٹر سے شادی کرا دو. عامل نے کہا ٹھیک ہے میں جادو وادو کروں گا, تیری ڈاکٹر سے شادی ہو جائے گی, 500 روپے دے دے, سوری 5000 روپے دے دے. اس نے کہا 5000 نہیں, میں تو 500 روپے دوں گی. اس نے کہا 500 روپے میں ڈاکٹر ملتا ہے کیا؟ 500 روپے میں تجھے ڈاکٹر ملے گا؟ تو آپ بتاؤ ان تنخواہوں میں ڈاکوؤں سے پھر بھی کر لیتے ہیں. ابھی یہاں الحمدللہ ڈاکوؤں کو مارا ہے, ادھر صدیقی مارکیٹ میں 2 پولیس والوں نے اس تنخواہ میں مار دیا ڈاکوؤں کو. اور ایسے میرے بھانجے نے خود یہ مقابلہ دیکھا, دو بدو لڑائی ہوئی ہے اور الحمدللہ پولیس والوں نے ڈاکو مار دیے, دو بدو سامنے لڑائی ہوئی ہے. میں نے کہا یار اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے نا, ان کو نشان حیدر ملنا چاہیے. اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے یار. ڈاکو مارنے کا مطلب اپنی جان بھی جا سکتی ہے. تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم نکلتے ہیں یار. کیا بات چل رہی تھی؟ جلدی بتاؤ, پھر بہت دائیں میں بہت ہو رہا ہوں آج. میں بات کر رہا تھا توحید پہ بات آئی, پھر قرآن کہہ رہا ہے قرابت دار. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھیکاریوں کو تو لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں, رشوتوں میں بھی دے رہے ہوتے ہیں, خود سے کبھی جذبہ نہیں آتا. پولیس والوں کو رشوت نہ دیا کرو, لیکن کھڑے کہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو نا, ویسے ہی پیسے پکڑا دیا کرو کہ یار آپ بھی ہمارے لیے ایک سرمایہ ہو. کچھ نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا گڑبڑ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر ادارہ ختم ہو جائے نا, پھر جو لاشوں کے انبار ملیں گے آپ کو, وہ میں اور آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو تھوڑا بہت کنٹرول انہیں تھانوں سے ہوا ہے معاملہ, تو خود سے دے دیا کرو یار. کہیں گاڑی دیکھی آپ نے ہوٹل کے باہر پولیس والوں کی موبائل کھڑی ہوئی ہے, آپ کو لگا کہ ان کو پراٹھوں کی اسمیل آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ جاؤ ہوٹل والے کو بولو جتنے پراٹھے ان کو چاہیے, جتنے انڈے ان کو چاہیے, جتنی چائے چاہیے, یہ بھی ہمارے قانونی محافظ ہیں, تو ان کو دے دے. اور پیسے کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں. کرو, دیکھو پولیس والوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی یار, قوم سے محبت ہو جائے گی. تو بھکاریوں کو دینے کا رواج ہے. جھوٹے بھکاری 2 نمبر روتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا مخلوق کے سامنے. تو قرابت داری کا مطلب کیا ہے؟ قرابت داری کا مطلب یہ نہیں ہے عید بقرعید پہ آپ نے تھوڑا سا دونے والے گوشت کے بھجوا دیے, عقیقہ کیا تھا تو 2 بوٹیاں خالہ کے گھر بھجوا دیں, 3 بوٹیاں اخبار میں لپیٹ کے ماموں کے گھر بھجوا دی. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. قرابت داری جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور قربانی روکھڑا خرچ کیے بغیر نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, اللہ قرآن سے پتہ چلتا ہے جو آدمی پیسہ خرچ نہیں کرتا خدا کو راضی کرنے کے لیے, اللہ اس کی اللہ سے محبت کے دعوے کو قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں تیرا اگر مجھ پہ ایمان ہے تو پیسے کیوں نہیں نکال رہا, تو پیسے کیوں نہیں خرچ کر رہا؟ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی آیا آپ کے پاس, کہنے لگا ایک پراپرٹی ہے اس میں آپ 30 لاکھ روپے دو, میرا پکا وعدہ ہے کہ یہ 1 سال میں 50 لاکھ کی ہو جائے گی. اور اس نے ڈاکومنٹس دکھایا کہ کام ہو رہا ہے, کمپنی بھی بڑی مضبوط تھی. فوراً آپ کو خیال آئے گا نا, یقین ہو جائے کہ اس میں 2 نمبر ہی نہیں ہے. بھائی یہ پروجیکٹ ہے, کام ہو رہا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ واقعی یہ 30 کے کتنے ہو جائیں گے, 50 ہو جائیں گے, یا 20 کے 50 ہو جائیں گے. 100% آپ کو یقین ہونا کہ اس بزنس میں مجھے فائدہ ہے. آپ کی جیب میں ایک دھیلا بھی اگر نہیں ہوگا, آپ دائیں بائیں سے پکڑنا شروع کر دو گے, یار لگا یار پیسہ. اب کوئی کہے یار دیکھو 20 لاکھ روپے تم دے رہے ہو, 20 لاکھ روپے لگا رہے ہو, کیا کر رہے ہو یار؟ آپ کیا کہو گے؟ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ سال کے بعد یہ کتنے ہو جائیں گے,
ڈبل ہو جائیں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں قرضوں پہ گزارا کر لوں گا. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے بزنس میں قرضے لے لے کے پیسہ لگایا, ان کو یقین تھا اس بزنس میں دگنا ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, پیٹ کاٹ کے سال گزار لو, بیوی بچوں کو بھی سوکھی روٹی کھلا لی کہ 1 سال گزارا کرو, اس کے بعد ہم سونے کے نوالے کھائیں. بیگم بھی راضی, کوئی بات نہیں, میں سوکھے پاپے کھا لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے مجھے جو تم پیسہ دے رہے ہو نا, جو بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہے ہو, یہ جو بہن بھائیوں کو نہیں دے رہے, یہ کس کو دے رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو. اور میں ایسی ذات ہوں, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میرے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. یہ تمہارے خالی پیلی کے زبانی دعوے ہیں, یہ دل سے کہتے ہو. تو دل سے کہنے کے لیے ضروری ہے کہ روکھڑا خرچ ہو. اللہ زبانی محبت کے دعوے کبھی نہیں مانتا. کوئی دنیا نہیں مانتی, اللہ کہاں سے مانے گا؟ ابے آپ اپنی بیوی کو پہلے, بیگم میں چاہتا ہوں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں, میں چاہتا ہوں, میں بس مجھے تم سے اتنی محبت ہے, کہتی ہے چلو آج 2 پراٹھے لے آؤ آپ ناشتے میں. آج گھر میں ناشتہ نہیں کرتے آپ, ہوٹل کے مفتی صاحب بہت پراٹھے کر رہے ہوتے ہیں, انڈے پراٹھے سن کے نا, صرف شادیوں والے بیان آپ سنتے ہو, انڈے پراٹھوں والے بھی سنو. آج ناشتہ کہاں سے آئے گا؟ باہر سے آئے. باپ نے کہا یار میری تنخواہ 30,000, جیب میں ہاتھ ڈالا, 2 پراٹھے کیلکولیشن, 2 انڈے کیلکولیشن, یہ بیگم یہ مناسب؟ پراٹھوں سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, ویٹ گین ہوتا ہے. بیگم تم ویسے ہی, تمہیں وہ میں نے کہا تھا نا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر, تمہیں موٹیویشن کی ضرورت ہے, اپنا ویٹ تم نے کم. یہ تقریریں شروع کر دیں. وہ کہے گی آپ پراٹھا نہ کھلائیں, پیزا نہ کھلائیں, آپ مجھے ہوٹلنگ نہ کرائیں, لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا, مجھے تم سے بہت محبت ہے, یہ جملہ مجھے زہر لگتا ہے. کائنڈلی آئندہ یہ الفاظ نارمل جیسے دوسرے کے میاں رہتے ہیں ویسے ہی رہا کریں آپ. اللہ سے محبت کے دعوے کے بغیر ایمان قبول